زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے مگر اس کی چوٹ بہت گہری ہو سکتی ہے۔ اکثر انسان دل آزاری، غیبت، جھوٹ اور فتنہ انگیزی جیسے گناہوں میں زبان سے ہی مبتلا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ زبان سے صرف وہی بات نکالنی چاہیے جو حق، نفع بخش اور اخلاق کے دائرے میں ہو۔ اگر انسان کے پاس کہنے کو کچھ اچھا نہیں ہے تو خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے، کیونکہ یہی ایمان کی علامت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آدمی زبان کی لغزش کی وجہ سے جہنم میں منہ کے بل گرا دیا جاتا ہے۔ زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے مگر اس کی چوٹ بہت گہری ہو سکتی ہے۔ اکثر انسان دل آزاری، غیبت، جھوٹ اور فتنہ انگیزی جیسے گناہوں میں زبان سے ہی مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے نجات کی راہ زبان کو قابو میں رکھنے سے جڑی ہے۔ مزید فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسلام میں زبان کی حفاظت کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اسے دوسرے مسلمانوں کے امن و سکون کا ضامن قرار دیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کو قابو میں رکھو کیونکہ یہ درندوں سے بھی خطرناک ہو سکتی ہے۔ زبان کی تیز دھار انسان کے رشتے، مقام، حتیٰ کہ آخرت کو بھی برباد کر سکتی ہے۔ اس لیے اسے عقل و فہم سے قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ مزید فرمایا کہ خاموشی عقل کا لباس ہے۔ یہ قول اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ خاموشی نہ صرف عقل مندی کی علامت ہے بلکہ انسان کی عزت و وقار اور باطنی گہرائی کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جب تمہارا علم تمہاری زبان سے بڑا ہو تو تم باعزت ہو، اور جب زبان تمہارے علم سے بڑی ہو تو تم بے عزت ہو۔ یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ علم اور خاموشی ایک ساتھ ہوں تو انسان بلند مقام پاتا ہے، اور اگر زبان بے قابو ہو جائے تو وہ مقام کھو بیٹھتا ہے۔